جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا تقرب ملنے کا امکان ہے تو تقرب کے وقت سوال کو ظاہر کر دو. تقرب ذات خود ہی کافی. تقرب سے حاصل نہ کرو. تو جب تعلق مل جائے, تقرب مل جائے اور حاصل ہو جائے وہ انسان, یا آپ کو سجدہ گاہ نظر آ جائے تو اس سجدہ گاہ سے آرزویں پوری نہ کرو. سجدہ گاہ سے سجدے کا تعلق ہے, پیشانی کا تعلق ہے, کافی. اس لیے جب وہ ملے تو ہر مشکل کی چابی ہے ان کے پاس, لیکن جو آدمی بیاندار ہے نا میاں محمد, اس کی آرزو آپ دیکھو, آرزو اس کی بلند ہے. تو سفر ہو اللہ کی طرف, سفر ہو عرفان کی منزل کے لیے, تو اس سفر میں تعاون شیخ کامل کا ہوتا ہے. اور اگر ایسا کہتے تھے گنج بخش پہلے عالم وزر نور خدا, لفظ گنج بخش ہے کہ تم خزانوں کے مالک ہو, مجھے بھی 10,000 روپے دے دو. تو خزانے اس کے بعد یہ نہیں ہے نا, خزانے نور کے ہیں, سرور کے ہیں, عرفان کے ہیں, وجدان کے ہیں, ایمان کے بھی افیکٹ ہے. تو وہاں گنج بخشی لفظ جو کہنے والا ہے اس نے کیا لکھا گنج بخش, یہ دیکھو کہ کہنے والا قارون تو نہیں ہے, غریب نواز ہے, اللہ غریب ہی ہے آپ بھی. تو انہوں نے جو کہا کہ گنج بخش, تو گنج جو ضروری ہے انہوں نے وہ لکھا کہ گنج کا جو مالک ہے, یہ گنج عطا کرنے والا. یہ گنج کا لفظ وہاں سے لیا ہے کہ گنج مخفی بھی آشکار بھی تو, اور ازل جا بد تیری اقلیم, قبر کم ہو سکے سنا تیری, راک مشجار ہوں بحور رقیم. مطلب یہ اس کی تعریف ہے. تو اس کے لیے لفظ گنج کا استعمال کیا گیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں گنج مخفی تھا, اور تو گنج بخش ہے, یعنی کہ مخفی خزانے سے دینے والا. مخفی خزانے کے بعد لینا ہے تو دل کی جولی پھیلا کے لینا ہے, کہ کوئی آپ نے کوئی بینکوں کے حساب سے لینا ہے. اس لیے وہاں گنج بخش کا لفظ سیکھ ہے. اس لیے وہ آرزو لے کے جانی چاہیے جس آرزو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرزو جو ہے وہ عرفان کی ہے یا وجدان کی ہے. وہ آرزو جو ہے دنیاوی آرزو جو ہے وہ منع ہے, اس کے پاس لے جانا جو کہ مشکل کی چابی رکھتا ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اب بہتر ہے, کون سی چیز غلط ہے. خیر ممکن ہے کہ ہم اس کے کسی ایسے کام پہ لگا دیں کہ جو کام میرے لیے مناسب نہ ہو, کہ ہمارے لیے ایسا ہو. کیونکہ اصل بنیادی بات ہے کہ انسان کو پسند ہے, مرغوب ہے گناہ بھی اور نیکی. بدی اور نیکی دونوں پسند ہے انسان کو, اور انسان کے وجود میں ہے. کوئی آدمی گناہ کو اذیت سمجھ کے نہیں کر سکتا, کوئی آدمی نیکی کو اذیت سمجھ کے نہیں کر سکتا. وہ ہے کہ نیکی کرنے والا نیکی کو پسند کر رہا ہے, بدی کرنے والا بدی کو پسند کر رہا ہے, اور ایک آدمی کبھی بدی کو پسند کر رہا ہے کبھی نیکی کو پسند کر رہا ہے. اس لیے جو پسند ہے, اگر وہی آپ کا سوال ہے تو ایسا ممکن ہے کہ وہ بدی ہو, پھر اس کی چابی اس کے پاس نہیں ہے. اب آج سمجھ رہے نا. اس لیے پہلے یہ یقین آ جائے کہ ہماری جو خواہشات ہے یہ نیک ہیں, تمنائیں نیک ہے, تو اس سے دیکھ تمنا ہی مانگو کافی ہے. اس لیے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے اب حج کا سفر ہے, خود فرائض وقت طے کرتا رہتا ہے, بڑا پریشان ہوتا ہے حج کے لیے, تو اس کے بعد پیسے کا امکان نہیں ہوتا. جب فرض نہیں ہے تیرے لیے تو پریشان. جب فرض سے علاوہ بھی حکم دینا ہے تو جس کو چاہے وہ دے دے گا. اب یہ تو نہیں کہ میں بلا ہوتے ہی پریشان ہوتا جا رہا ہوں کہ مجھ سے اور فرض نہیں ہے, میرے حالات نہیں ہیں, لیکن میں نے حج ضرور کرنا ہے, اللہ کا گھر ضرور دیکھنا ہے, تو آپ کا گھر بیچ کے جا کے دیکھ کے آؤ. اللہ کا گھر دیکھنا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق اگر یہاں ہے تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ تقرب ہے.
سجدہ نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اور وہ گھر دیکھتے جا رہے. اب بات میں ہے نا, تو گھر جو ہے نا, جس آدمی کے پاس وسائل نہ ہو اور اللہ کا گھر دیکھنا ہو تو وہ اپنے دل کو اللہ گھر بنائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ادھار مانگتا جائے, سوال کرتا جائے, رات مانگتا جائے, لگا چلا جائے. یہ شوق کی داستان اور طرح تھی. اس لیے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اس المشکل کی کنجی جو مردوں کے آئی کہنے والا میاں محمد ہونا چاہیے, پھر ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے مشکل اور ہے اور آپ کی مشکل اور ہے. اس لیے اس بات کا ضرور احساس رہے کہ میاں محمد کی مشکل ہونی چاہیے, تو پھر اس کا مسئلہ حل ہو جائے. کہ یہ نہ کہ آپ اپنی مشکلات کو میاں محمد کی زبان میں پوری کرنے لگ جاؤ. اس لیے میاں محمد جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا ہے, پھر یہ چیز کہتا ہے. دیکھو, آپ جو کسی آدمی کے خیر یا کسی کے مصرے سے سوال بناتے ہو تو اس کے پیچھے دقت میں آ جاتی ہے. کہنے والے نے جس مقام سے وہ مصرع کہا ہے تو اس کا مقام دریافت کیے بغیر اس کو اپنی ضرورت میں آپ استعمال کر جاتے. ایک محل کوئی سے کہا یہ ہے تو پہاڑ چٹانوں میں, اب وہ کہہ سکتا ہے تو شاید کیا بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور اب اس کے مصرے کو اگر اقبال سے کم ضبط کا آدمی استعمال کرے تو تیری ٹھیک نہیں رہے گا. اب اصل میں مقصد یہ ہے کہ مصرع یا شعر اس سے سوال نہیں بنانا چاہیے. سوال اپنے الفاظ میں اپنے حال میں بناؤ تاکہ آپ کے الفاظ میں آپ کے حال میں جواب ملے. کسی اور نے کیا کہا کس وقت پر وہ اس کے ساتھ رہنے دو. میاں محمد صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ ٹھیک فرما دیا. تو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ میاں محمد صاحب کہہ رہے ہیں. وارث صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن وہ وارث صاحب فرما رہے ہیں. اور اپنے اعتقاد کے حساب سے آپ اپنے طور پر سوال کا موقع ہے. آپ کی ذہن میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے خیال میں جو کچھ سوال ہو اس کا نام بسم اللہ کر کے حل ہونا چاہیے. ایسی بات ہے نا, آپ غور کرو تو سوال. ایسے یہ سوال کی اور بات کرتا ہوں, ایسے بھی سوال نہ کرو کہ علم کا سوال ہو. آپ کی ضرورت کا سوال کرو, وقت تھوڑا ہے نا آپ کے پاس. جو آپ کا سوال ہو, آپ کی ضرورت کا سوال ہو, آپ کا ذاتی مسئلہ ہو یا داخلی مسئلہ ہو, یا آپ کے اندر جو سوال اٹک رہا ہو وہ کسے کہتے ہیں وہ کہنے دو. شاید حال پر ہوتا ہے ہونے دو. کیا کسان کسے کہتے ہیں کہنے دو. آپ کا کون سا سوال اٹکا ہوا ہے کیا کسان کے جواب میں. آپ میری باتیں آپ سے اس لیے مطلب جو چیز آپ کی ذاتی زندگی میں اٹکی ہوئی یا دقت ہو رہی ہے, اس کے متعلق کچھ سوال آپ کرو تو تاکہ جواب کا موقع ہو.